حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور معجزہ سماعت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت بھی آپ ہی سے، اصحاب صفہ میں سے، کہتے کئی دن فاقے بھی ہوتے، بھوک بھی کاٹنا پڑتی، کوئی گھر میں کچھ دے جاتا تو کچھ کھان پین کا بندوبست ہو جاتا۔ کہتے ایک دن شدت کی بھوک اور پیاس لگی تھی، مارے بھوک کے کمر بھی میری سیدھی نہیں ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے میں جا کر کے بیٹھ گیا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ اصحاب صفہ میں سے حضرت ابو ہریرہ، صفہ اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، کہتے ہیں مسجد نبوی کے ایسے زاویے میں بیٹھا تھا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ دل میں خیال تھا کوئی گزرے گا، دعا سلام ہوگی تو میرے اندر کی کیفیت سے آگاہ ہو کر کچھ میری مدد کر سکے گا۔ کہتے میں بیٹھا تو کچھ دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم کا گزر ہوا وہاں سے۔ میں نے سلام پیش کیا، آپ نے جواب دیا۔ میں نے کسی آیت قرآنی کے تعلق سے کوئی سوال کیا، آپ نے جواب دیا اور چلتے بنے۔ کہتے کچھ دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ شرعی پوچھا، انہوں نے بھی جواب دیا اور آگے چلے گئے۔ کہتے لیکن میرا اپنا مسئلہ ابھی حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ کہتے کچھ دیر کے بعد قلب و نگاہ کے مرشد اولین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور قریب آئے اور مجھے غور سے دیکھ کر کے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ کیا بھوک لگی ہے؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، جو مرنا مٹے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کہیں، ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی۔ تو حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ میں نے کہا جی حضور بھوک لگی ہے۔ تو حضور نے میری انگلی پکڑی، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کاشان نبوت کی طرف لے گئے۔ اہل خانہ سے ارشاد فرمایا، کھانے کے لیے کچھ چیز ہے؟ تو اہل خانہ نے کہا کہ ہاں کسی طرف سے دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے جب اتنا سنا تو میرے جی میں جی، جان میں جان آئی کہ چلو کچھ تو سہارا ہوگا، ایک دودھ کا پیالہ ہی صحیح۔ لیکن کہتے حضور نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ جو باقی صفے پہ بیٹھے ہیں ان سب کو بھی بلا لاؤ، اس لیے کہ خادم وہ بھی آپ ہی کے ہیں۔ خالص حضرت ابو ہریرہ ہی سے پیار نہیں ہے، پیار اوروں سے بھی برابر ہے۔ اصحاب صفہ کو بلانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ گئے، اور سب لوگ جب آ کر کے بیٹھ گئے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے پھر حضور نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ پیالہ لے اور داہنی طرف سے شروع ہو جا۔ کہتے میں نے ایک کو پلایا، دو کو پلایا، پیالہ پھر بھی بدستور بھرا ہوا تھا تو دل کو سکون ملا۔ کہتے 70 لوگوں نے دودھ کے پیالے سے پی لیا۔ اب اس کے بعد حضور نے اس پیالے کو جو اپنے ہاتھ میں لے کر کے پھر مجھے دیا تھا اور کہا تھا دائیں طرف سے شروع ہو جا۔ یہ حضور کے دست نور، دست رحمت، دست برکت کا معجزہ دیکھیے۔ کہا 70 لوگ پی گئے، میں نے پھر پیالہ واپس حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ کیا اور کوئی باقی ہے؟ میں نے کہا حضور ایک میں باقی ہوں اور ایک آپ باقی ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ تم بھی پیو۔ کہتے میں نے پیا۔ حضور نے پھر کہا اور پیو، میں نے اور پیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اور پی۔ میں نے کہا حضور رب کعبہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب میرے میں ایک قطرے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ پھر حضور نے پیالہ مجھ سے لے لیا اور پھر حضور نے نوش جاں فرمایا۔ اب اعلیٰ حضرت حدیث پاک کی منظر کشی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ منظر بھی ہے کہ ایک پیالہ دودھ کا یہ حضور کا معجزہ کہ 70-71 لوگ پی گئے، لیکن ایک طرف یہ بھی تو تصویر دیکھ دوسری طرف سے کہ 2 جہاں کا مالک ہے، 2 جہاں کا تاجدار ہے اور 71 لوگوں کا جھوٹا پی رہا ہے۔
آج تو ایک باپ بھی اولاد کا جھوٹا پینا نہیں گوارا کرتا ہے۔ یہ حضور کا اخلاق کریمانہ، آپ کا عاجزانہ کردار ہے جو دنیا کے سامنے آپ نے پیش فرمایا۔ حضور کے بہت سارے معجزات ہیں، اللہ رب العزت نے حضور کو سراپا معجزہ بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔